بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حیات طیبہ میں سے مسئلہ فدق کے موضوع کو ہم مطالعہ کر رہے تھے، اور صحیح مسلم کتاب السیر جہاد و سیر، اور اس میں جو قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لا نورث، اس میں حدیث نمبر 52 کو ہم اس کا تجزیہ اور تحلیل ملاحظہ کر رہے تھے۔ ہم جس جگہ تک پہنچے تھے، کیونکہ گزشتہ درس میں آپ نے بیعت امام علی علیہ السلام کو مختصر اور اجمالی صورت میں جانا، اگرچہ حق یہ بنتا تھا کہ کتب اہل بیت علیہ السلام اور کلام علماء سے شواہد کو لایا جاتا، عربی عبارت پڑھی جاتی اور پھر تجزیہ تحلیل کیا جاتا۔ وقت کی قلت کے باعث اور طولانیت سے بچنے کے لیے صرف اشارہ کیا گیا ہے جو کتب میں موجود تھا۔ صحیح مسلم سے اس لیے اس روایت کو اخذ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ چیز کسی بھی تحقیق کرنے والے کے لیے انکار کا سبب نہ بنے، کیونکہ ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ اپنے ہی فرقہ جات کو بچانے کے لیے یا جن شخصیات کی طرف انسان قلبی طور پہ مائل ہوتا ہے، اس کے بہت سارے امور کے اوپر پردہ پوشی کے لیے احادیث کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ ایسے افراد موجود ہیں کہ صحیح السند روایت کے ایک نہیں بلکہ پوری دنیا میں مختلف اہل سنت محققین، مصر کے ہیں یا سعودیہ کے ہیں یا پاکستان کے ہیں، قدیمی بھی ہیں موجودہ بھی ہیں، انہوں نے ایک حدیث کو صحیح قرار دیا، لیکن اس صحیح حدیث سے چونکہ ایک پہلو نکلتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو خوفزدہ کیا گیا، انہیں دھمکی دی گئی، گھر چلانے کے حوالے سے دھمکی دی گئی، حالانکہ شریعت اور دین اسلام میں شیعہ سنی دونوں کتب میں کہیں پر کوئی ایسا قانون وارد نہیں ہوا کہ اگر حکومت کے خلاف ایک جگہ پہ میٹنگ کی جا رہی ہو تو وہاں پہ اس گھر کے باہر شور مچایا جائے یا اس گھر کو جلانے کی دھمکی دی جائے یا اس کے اوپر دھاوا بول دیا جائے، خصوصاً اگر ایسا مورد ہو کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جیسی شخصیات ہوں۔ اولاً اگر اس طرح کی بالفرض ایک نعوذ باللہ ہم ایک احتمال ذہنی دے دیں کہ اس وقت کی حکومت کے برخلاف ایک مجرمانہ کاوش کی جا رہی تھی، تب بھی اس کے دین اسلام کے مطابق اس کے احکام ہیں، اس کو گھیرنے کے، اس مسئلے کو حل کرنے کے اس کے طور طریقے ہیں۔ لہذا یہ بات مثلا مصنف ابن ابی شیبہ کہ ابھی چونکہ ہم صحیح مسلم کی حدیث کا تجزیہ تحلیل کر رہے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ بزرگ شخصیت ہیں اور ان کی کتاب ایک جامع کتاب ہے، ذخیرہ اہل سنت میں ذخیرہ حدیث جو وارد ہوا ہے اس میں سب سے بڑی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ شمار ہوتی ہے، اور ان تمام سے قدیمی تر ہیں 30 صدی ہجری کے ہی، لیکن بخاری، مسلم، مسند احمد بن حنبل ان سے قدیمی تر ہیں۔ اس کے اندر ضعیف اور صحیح روایات ہیں، البتہ اہل سنت کے معیار کے مطابق، اور اہل سنت میں یہ نقطہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ علم رجال ایک اجتہادی علم ہے۔ ایسا نہیں ہے 3-4 قول مل گئے تو ہم نے راوی کو اڑا دیا۔ یہ مناظروں میں تو چیزیں ٹوٹکے ٹائپ چل جاتی ہیں، علمی تحقیقات میں اس طرح سے کسی راوی کو نہیں اڑایا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اس روایت میں واضح وارد ہوا ہے زید بن اسلم ایک راوی ہیں، اور چونکہ مولانا اسحاق مدنی نے یہ اعتراض پہلے اٹھایا کہ وہ اصلاً اس وقت خلیفہ دوم کی غلامی میں تھے ہی نہیں یا خدمت میں تھے ہی نہیں، تو کیسے روایت نقل کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اس معیار کو لے لیں تو ذخیرہ اہل سنت میں ذخیرہ حدیث سے ایک بڑی تعداد نکل جائے گی۔
حتیٰ کہ یہ بحث اہل سنت میں موجود ہے کہ بہت سارے تابعین ہیں، ان تابعین کی احادیث کو حجت مانا جاتا ہے۔ انہوں نے نہیں تذکرہ کیا کہ فلاں صحابی نے مجھ سے کہا، بلکہ بعض تابعین ہیں وہ اہل سنت میں ایسی جلالت رکھتے ہیں، ایسی قدر و قیمت رکھتے ہیں، ایسی وثاقت رکھتے ہیں کہ ان کا بیان ہی وہ ان کے لیے کافی ہے۔ جیسے مکتب تشیع میں ابن ابی عمیر، ان کے بارے میں علماء اور فقہا ان کا یہ نظریہ موجود ہے، اہل سنت میں بھی تابعین کے بارے میں یہ قول موجود ہے۔ لہٰذا اگر علم حدیث اور علم رجال کے قواعد دیکھیں تو یہ فرار کی راہیں کہلاتی ہیں، جبکہ بڑے بڑے محدثین اہل سنت نے مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت کی توثیق بھی کی ہے اور اس کے اوپر حکم لگایا کہ یہ صحیح درجے کی ہے، اور صرف ایک موضوع سے کہ اس میں کیونکہ پہلو نکلتا ہے اختلاف شدید کا، اس لیے اس کا انکار کر دیا جائے اور کہیں کہ اسے میں تسلیم نہیں کرتا، میں نہیں مانتا۔ بعض ایسے افراد ہیں جو ہمارے سوشل میڈیا میں موجود ہیں، وہ دوسروں کو تو ہٹ کرتے ہیں کہ یہ تعصب دکھاتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، واضح روایات کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے خود جو اپنے مبانی اور اپنے نظریات کھڑے کیے ہیں، اس کے اوپر جب اعتراض کی کوئی راہ آتی ہے وہ وہاں پہ واضح منکر ہو جاتے ہیں، انکار کر دے، میں بھی نہیں اس حدیث کو مانتا۔ جیسا دیگر کرتے ہیں وہی سلوک یہ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، میں بھی نہیں مانتا۔ لہذا اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل ہونی چاہیے، یعنی کوئی علم حدیث، علم رجال کے قواعد میں سے کوئی قاعدہ لایا جائے۔ صرف اتنی سی بات کہ اس نے یہ بیان نہیں کیا، یعنی ایک واسطے کو ترک کیا اور واسطے کو ترک کرنے کی بنیاد پہ حدیث کو ضعیف قرار دے دیا جائے، تو کہاں کسی نے ضعیف قرار دیا؟ یا تو وہ شواہد لائے جائیں کہ کوئی ایسا محدث زمانے قدیم، اور خود اس کا اعتبار بھی کرتے ہیں کہ جو جتنا قدیم تر ہے اتنا معتبر ہے، تو قدیم زمانے سے محدثین اسے صحیح سند قرار دیتے تھے، بالفرض ہم مان لیتے ہیں ضعیف تھی۔ ان روایتوں کا کیا کریں گے جو بخاری مسلم میں آئی ہیں؟ غضبت، حجرت، لم تکلمہ، دفنہا زوجہا، علی بن ابی طالب لیلاً، رات کو دفنایا انہوں نے، لم یؤذن بہا ابا بکر، اصلاً اجازت ہی نہیں دی کہ نماز جنازہ میں شرکت کرے۔ یا یہ جو کلمات ہیں کہ کراہیت محضر عمر بن الخطاب، کہ خلیفہ دوم عمر بن خطاب ان سے کراہت اور ناپسندیدہ طریقے سے انہوں نے برتاؤ کیا، یعنی انہیں ناپسندیدہ جانا کہ وہ ان کی محفل میں بھی حاضر ہوں۔ اب اس کی تصویر کشی کسی بھی طریقے سے کر لیں، اگر کرنی ہی ہے تو تعویلات کر کے کہ نہیں اس سے مراد یہ تھی، اس سے مراد فلاں تھی۔ کراہت کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ مکروہ، کریہ، کراہت، ناپسندیدہ، یہ کلمات کس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں؟ کہ ایک بندہ قلبی طور پہ ایک شے کو نہیں چاہتا۔ یا اگر کوئی کہے کہ نہیں ادھر بھی تعویلات کر لیتے ہیں، تو صحیح مسلم کی وہ روایت کا کیا کہیں گے جس میں یہ کلمات آئیں خائناً، آثماً، غادراً، وہاں پہ کہتے ہیں امام علی علیہ السلام کو بھی تو کہا گیا، کسی نے بھی کہا۔ ہم تو یہی بات کہتے ہیں کہ صحابہ میں اگر اہل سنت مبانی کے تحت ہم بحث کریں تو وہاں پہ صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ جناب عمار یاسر، صحیح سند اہل سنت کی روایات ہیں کہ خالد بن ولید سب و شتم کیا کرتے تھے عمار پہ، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمار کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔ یہ وہ روئے آئے، گریہ کیا، عمار جیسی بہادر شجاع شخصیت، اب وہ تو حدود الہیہ نہیں توڑ سکتے ہمارے یاسر۔ اب ادھر سے خالد بن ولید وہ بعض مسائل کے اوپر انہیں گالم گلوچ اور سب و شتم کرتے، تو عمار تو مقابلے میں یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور ادھر سے جب انسان کے اوپر اس طرح کی توہین ہو اور حدود الہیہ کی پابندی بھی ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محضر میں وہ بندہ گریہ ہی کرے گا کہ کس طرح سے کسی کی زبان کو ہم بند کریں کہ جو ایک مومن کی توہین کے لیے چلتی ہے۔ لہذا یہ والے مسائل جب ابھرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ایسی تصویر کشی کرنا
کہ جس سے یہ بتایا جائے کہ نہیں بالکل امان اور بہترین صورتحال میں سارے رہ رہے تھے، کوئی آپس میں جھگڑے نہیں تھے۔ بعض اہل سنت اس طرح کی تصویر کشی کرنا چاہتے ہیں کہ اگر گلے پہ چھری بھی پھیر دی تو محبت میں ہی پھیری ہے۔ وہ پھر محبت سے ہٹتے ہیں کہ انہیں باور کہا جاتا ہے نہیں بھائی، محبت میں دوسرے کے گلے میں چھری نہیں پھرتی۔ ممکن ہے اگلے کوئی انگلیاں کاٹ دے، لیکن اگلے کی انگلیاں کاٹے گا، اگلے کے گھر کو اجاڑے گا، اگلے کے بچوں کو قتل کرے گا، اس کی ناموس کو حلال قرار دے گا۔ یہ تو کام نہیں ہے انجام پاتے۔ پھر وہ دوسری تعویل کریں گے نہیں اجتہاد تھا، اسے کہ انہیں کتنے احکام آتے تھے جس میں انہوں نے اجتہاد کیا۔ خود اہل سنت نے کیٹیگری بنائی ہے، صحابہ کبار، صحابہ متوسط، صحابہ صغار، چھوٹے صحابہ، چھوٹے درجے کے صحابہ، بعض بڑے درجے کے صحابہ ہیں۔ اگر سب کے سب ہی مجتہد ہو گئے تو پھر صحابہ میں جو اختلاف ہے اس میں کس کی مانیں گے؟ پھر کس کے بارے میں ہم کیا رائے ادھر دیں گے؟ اور پھر احادیث اور آیات کے مقابلے میں اجتہاد ہوتا ہے، اجتہاد کا کوئی مورد تو ہوگا۔ جیسے یہ بات ہمیں پتہ لگتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ حقائق سے جب تحقیقات کی دنیا میں وارد ہوں، جانبداری کو ایک طرف رکھ دے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ دوسروں کے فرقے تبدیل کرانے کی کوشش کریں یا توہین کرنا شروع کر دیں مقدسات کی، نہ یہ مقصود نہیں ہے۔ لیکن یہ مقصود بھی نہیں ہے کہ حقائق کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے، مظلومیت پہ پردہ ڈال دیا جائے، کیونکہ جو ایک امارت ہے جو صحابہ کرام سے، یعنی یہ جو مسئلہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے، امت اسلامیہ میں آج بھی بنیادی طور پہ دو بڑے گروہوں کی تفریق کی اصل وجہ دو الگ الگ راستوں سے رسول اللہ تک پہنچنا ہے۔ ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاتم النبی و خاتم الرسول قرار دیتا ہے، انہی کی اطاعت کو واجب قرار دیتا ہے۔ اولی الامر کی اطاعت ماتحت رسول اللہ کی اطاعت کے، لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک کی اختتام کو چاہے گا۔ اب مسئلہ یہاں پر پیش آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین متعارف کرایا وہ دین کون سا دین ہے؟ ایک کے دعوے دار ہیں صحابہ کرام، اس معاشرے میں جو افراد رہتے تھے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زیارت کی اور ایمان کے اوپر اس دنیا میں خاتمہ ہوا، بے شک گناہ صادر ہوں فرق نہیں پڑتا، لیکن ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے، اہل سنت قائل ہیں وہ صحابی ہے۔ پھر متاخر دور میں صحابی کے لیے یہ قاعدہ انہوں نے اختیار کیا، یہ رسول اللہ نے قاعدہ نہیں دیا۔ قرآن کریم کی جو آیات سے استدلال کرتے خود اہل سنت، دیگر مفسرین اور بعض محققین آئے اور انہوں نے انکار کیا کہ اس سے عدالت صحابہ ثابت نہیں ہوتی۔ خلاصہ کلام عدالت صحابہ کا ایک نظریہ قائم کیا گیا، کہا کہ اگر صحابی دین کے عنوان سے کچھ بیان کرے اور نسبت رسول اللہ کی طرف دے بس لے لو۔ اگر ہم اس قاعدے کے تحت صحابی کے بیان کے تحت اور صحابی کے جتنے بھی مثلا گناہ ہوں یا بعض جرائم انجام دیے ہوں، توبہ کی ہو یا توبہ نہ کی ہو، محرز نہیں، ثابت نہیں ہو سکا توبہ ان امور سے کی ہے یا نہیں، لیکن اگر صحابی ہے اور وہ ایک شے کی نسبت رسول اللہ کی طرف دیتا ہے، اہل سنت اس بات کے معتقد ہیں کہ وہ حتماً و حتماً رسول اللہ نے بیان کی ہے اگر صحابی نے کہہ دیا، کیونکہ صحابی بلا وجہ رسول اللہ کی طرف نسبت نہیں دے سکتا۔ ہاں بقیہ مسائل چل سکتے ہیں لیکن رسول کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی، حالانکہ یہ بات خلاف عقل بھی ہے، کیونکہ مسلمانوں میں ایک ہی روایت تواتر لفظی کے ساتھ آئی ہے اور صحابہ کرام کے درمیان ہی آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کی حیات طیبہ میں ہی اہل مدینہ میں رہنے والے صحابہ میں سے بعض نے حدیثیں گھڑیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کے اوپر آ کے یہ فرمانا پڑا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا گھر جہنم ہے۔ یعنی یہ حدیث کوئی معمولی حدیث نہیں ہے،
جلال میں رسول اللہ تشریف لائے اور منبر کے اوپر یہ ارشاد فرمایا. یہ ارشاد تب بھی فرمایا جا سکتا ہے جھوٹ باندھا جا رہا ہو، لیکن ادھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں کعبہ گرایا جا سکتا ہے، بیعت ظالم کی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ حق کا ساتھ نہ دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ باغی گروہ بن جائے، ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی ناموس سے کھیلا جائے، مسلمانوں اور صحابہ کرام کو قتل کیا جائے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتے. لیکن یہ حدیث تواتر کیا کہہ رہی ہے؟ تو کہہ رہے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. بہرحال انہوں نے ایک اس کو مبانی کے طور پہ نظریہ قرار دیا، صحابہ کلہم عدول، صحابی اگر ہیں تو عادل ہیں، اور اگر صحابی نسبت دے ایک حدیث کی رسول اللہ تک کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو وہ صحابی کی بات ہمارے لیے حجت ہوگی، چاہے وہ امام علی علیہ السلام کو گالم گلوچ کرے یا نہ کرے. اس لیے اہل سنت ان افراد سے روایات لیتے ہیں جو علی الاعلان امام علی علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتے تھے، علی الاعلان، جیسے مغیرہ بن شعبہ ہیں. حتیٰ کہ بخاری نے روایت لی ہے بعض نواسب سے، ناسبی تھے، خوارج کے سرداروں میں سے سردار عمران بن حطان، اس سے انہوں نے روایتیں لی ہیں. عمران بن حطان سے بخاری نے باقاعدہ روایتیں لی ہیں، ناسبیوں سے روایتیں ہیں. یہ فضا بتاتی ہے اب حدیثیں لینے کے لیے انہوں نے کیسا ضابطہ بنایا کہ امام علی علیہ السلام کو گالیاں دے یا نہ دے. اگر وہ در اہل بیت علیہ السلام اس کی توہین کرتا ہو، اس کے خلاف شمشیر کھینچ لیتا ہو، اس کو جلانے اور مارنے کے اوپر تلا ہوا ہو، اگر حدیث بیان کرتا ہے تب بھی قابل قبول ہے. حتیٰ کہ شمر سے روایتیں لی گئی ہیں. شمرز کو بعض اسی طریقے سے قاتلان امام حسین علیہ السلام لشکر یزید کے بندے تھے، انہیں ثقہ قرار دیا گیا، حدیث بیان کریں تو لے لیں گے، ہاں وہ جو کام کیا اسے ہم قبول نہیں کرتے. یہ کس طرح کا معیار ہے؟ بہرحال اس معیار کے اوپر انہوں نے روایتیں لیں. اس کے بعد آ جاتا ہے تابعین کا دور. تابعین کے دور میں ویسے تابعین کی انتہائی فضیلت اور کرامت بیان کریں گے، انتہائی، لیکن جہاں پہ بات آ جائے اہل بیت علیہ السلام کی، وہاں پر وہ افراد بھی ہل کے رہ جاتے ہیں کہ جو اپنا ٹائٹل یہ بتاتے ہیں کہ نہ میں شیعہ نہ سنی، میں ایک اور دین اسلام سے مسلم ہوں، وہ بھی ہل کے رہ جاتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں اس کو تو فلان یہ کہ فلان یہ کہ تابعی ہے، لیکن اس کے اوپر الزامات تراشی. یعنی مغیرہ بن شعبہ سے حدیثیں لینا، مغیرہ بن شعبہ کو عادل ماننا قبول ہے جس نے رواج ڈالا امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف، گالم گلوچ کا رواج ڈالا اس نے. بعض ایسے افراد تھے جیسے مسور بن مخرمہ کہ جب بھی معاویہ کا ذکر کرتے وہ صلی علیہ درود بھیجتے، معاویہ پہ درود بھیجتے. اب بخاری مسلم کی روایتیں مسور بن مخرمہ سے بھری ہوئی ہیں. مسور کہ ذکر معاویہ صلی علیہ، ذہبی نے نقل کیا. دوسری طرف آ جائیں، اگر ایک تابعی وہ ایسی بات کرے جو حق میں جاری اہل بیت علیہ السلام کے، تابعی کا انکار کر دیں گے. جیسے ابان ابن عیاش سلیم بن قیس حلالی کے نام سے جو معروف ہیں، ابان نام ہے ان کا. آپ اہل سنت کتب اٹھا لیں، ایسی ان کے اوپر بچھاڑ کی گئی ہے جس کی کوئی حد نہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ ان سے کہ وہ تو تابعی تھے. کہتے ہیں تابعی سے پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ والا عقیدہ کیوں رکھا کہ خلیفہ دوم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہ آگ لگائی؟ صرف اس عقیدے کی وجہ سے، کیونکہ یہ واقعہ اصل میں ابان سے آیا ہے. ابان تابعی ہیں، پیروے امیر المومنین علیہ السلام ہیں. اسی طرح عطیہ عوفی کے بارے میں جرا مفصل نہیں ہے. اہل سنت میں جس کے بارے میں جرا مفصل ہو اس کو وہ نظر انداز کرتے ہیں. انشاءاللہ عطیہ عوفی کا ہم آئندہ آنے والے دروس میں باقاعدہ تفصیل سے پڑھیں گے عطیہ عوفی، کیونکہ عطیہ عوفی کی روایات سے اہل سنت میں ثابت ہو جاتا ہے کہ ہبہ کیا تھا، فدق ہبہ کیا تھا، جواب مل جاتا ہے. کیونکہ ہم نے شروع دروس میں یہ بات بیان کی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کتنے دعوے تھے؟ 3. ایک تھا مدینہ میں صفائے رسول کے عنوان سے، نمبر 2 تھا
صفایا کہتے ہیں وہ جو ذاتی ملکیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بنا لیں، ان اموال کو صفایا کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں نے بعض اموال دی اور رسول اللہ کی ملکیت بنا دی ہے وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اموال کے غریبوں، یتیموں، بیواؤں میں تقسیم کرتے یا مسلمانوں فقراء میں اسے تقسیم کیا کرتے تھے، اس سے جو اموال آیا کرتے تھے یا جو اس سے ان کو نفع حاصل ہوتا تھا۔ دوسرا تھا فدق خیبر کے مقام پر، اور تیسرا تھا خمس خیبر۔ فدق جو ہے وہ ہبہ کیا گیا۔ اب فدق کی ہبہ کرنے کی اہل سنت میں روایات جتنی آئی ہیں، 5-6 طرق ہیں اس کے، لیکن ان طرق میں عطیہ عوفی ہیں۔ عطیہ عوفی ایک تابعی ہے، عطیہ عوفی ایک تابعی ہے۔ اگر عطیہ عوفی کو قبول کر لیں، ماننا پڑ جائے گا رسول اللہ نے دیا تھا، اور یہ مان لیا رسول اللہ نے دیا تھا، اب کیوں خلیفہ اول نے لے لیا؟ مسلمانوں کے اموال سے ذاتی طور پہ پکڑ کے تو چیز نہیں لے سکتے، وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال نہ ہوا، وہ تو اب کسی اور کا مال ہو گیا۔ لیکن ادھر بھی ایک حدیث آمادہ موجود ہے اہل سنت کتب میں، وہ یہ ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اپنی زندگی میں کسی کو ایک مال دیں جس سے وہ فائدہ اٹھائے، تو وہ پھر فقط ان کی زندگی میں اس کے پاس رہے گی، پھر لے لی جائے گی۔ انہوں نے باقاعدہ اہتمام، یعنی بعض حدیثیں ہیں کہ گھرانے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ان روایات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اس لیے غضبناک ہو گئیں جیسے ہی خلیفہ اول نے یہ حدیث بیان کی کہ لا نورث، کہ ہم حدیث لا نورث جیسے ہی بیان کی کہ ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو وہ غصے میں آ گئی، کلام کرنا چھوڑ دیا، پلٹ گئی ادھر سے ہی۔ اور پھر خطبہ فدق کا بیان ہے۔ خطبہ فدق چونکہ اہل سنت میں صحیح سند روایت سے نہیں آیا، مکتب اہل بیت علیہ السلام میں قرائن اور شواہد کی بنیاد پہ اسے تقویت مل جاتی ہے اور وہ قابل قبول قرار پاتا ہے۔ بہرحال ابھی اس کی طرف ہم نہیں جاتے، لیکن اس مسئلے کو سمجھیں۔ عطیہ عوفی ایک تابعی ہے، اور اس کے بارے میں یحییٰ بن معین اور دیگر نے توثیق بھی کی ہے، صالح قرار دیا، توثیق کی ہے اس کی، اور یہ قدماء میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود عطیہ عوفی کو وہ نظر انداز کرتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ عطیہ عوفی کے قد کے برابر کئی تابعین ہیں اور ان کی تضعیف بھی کی گئی ہے، لیکن مسلم میں ان سے روایات لی گئی ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم وہ پڑھیں گے تو وہ لائیں گے بھی۔ بعض ایسے راوی ہیں سب نے تضعیف کیا ہے، ضعیف قرار دیا ہے، لیکن مسلم میں روایت ہے ان سے، اس کی اب مختلف طرح سے توجیحات پیش کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام، صحابہ میں آپ نے دیکھا کہ اہل سنت جو ایک امارت قائم ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ دین لیتے ہیں صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام کے مرحلے کو انہوں نے قرار دیا ہے مرحلہ عدالت، کہ وہ اگر رسول کی طرف نسبت دے کہ جو بھی کہیں گے بس وہ برحق ہے۔ ہم کریکٹر پہ نہیں جائیں گے صحابی کے، وہ کیسے تھے، کیا تھے، کیا نہیں تھے، کیونکہ ایک روایت کے اوپر ہی اعتقادات بعض اوقات قائم کر لیتے ہیں کہ اگر میری امت کا کوئی بندہ احد کے برابر بھی پہاڑ کو نیکی انجام دے تب بھی صحابی کے ایک عمل کے برابر اس کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی روایتیں اہل سنت میں بعض کتب میں موجود ہیں، لیکن صحابیت کو، کیونکہ اس سے بھی عدالت صحابہ ثابت نہیں ہوتی، کم سے کم اس سے اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ عمار، سلمان یا اس طرح کے جو بزرگ صحابہ کرام ہیں، امت کا کوئی بندہ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سب صحابہ کے بارے میں ایک ہی ضابطے سے ہم اسے ڈیل کریں۔ خلاصہ کلام، بہرحال اہل سنت کا جو اختلاف مکتب اہل بیت علیہ السلام سے ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام سے روایات لینا ہے، اور صحابہ کرام کے کریکٹر کے اوپر اور ان کے کردار کے اوپر تفصیلی گفتگو اس حوالے سے نہ کرنا ہے۔ اس لیے جو بھی واقعات آپ لے آئیں، مثلا خالد بن ولید، جتنے بھی واقعات لے آئیں جس میں رسول اللہ نے معافیاں مانگی اللہ کی حضور کہ میں اس کام سے بری ہوں، عمار کو گالیاں دینا ہے، امام علی علیہ السلام سے دشمنی کرنا ہے، یا جب حالت شرک میں تھے تو تب مسلمانوں اور جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، بہرحال
اس کے لیے تو توجیہ پیش ہے کہ اسلام لے آئے تو قاعدہ فقہی موجود ہے کہ اسلام جو ہے الاسلام و جب ما قبلہ، کہ جو پہلے انجام دیا ہے مسلمان ہونے سے وہ سارا معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام لانے کے بعد بھی بہت سارے مسائل ہیں، حتیٰ کہ خلیفہ دوم حد جاری کرنے لگے۔ خالد بن ولید کے اوپر خلیفہ دوم حد جاری کرنے لگے۔ اگر خلیفہ اول وہ رکاوٹ نہ بنتے تو خلیفہ دوم نے حد جاری کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کہیں گے کہ نہیں، خالد بن ولید کا دفاع کیا جائے۔ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ کہ امام علی علیہ السلام پہ آخری عمر تک لان تان اور گالیاں گالم گلوچ کرنا، 70 خواتین سے شادی کرنا، ایک دن شادی دوسرے دن طلاق، اور اس طرح کے اور بہت سارے مسائل۔ اموی چہرہ، واضح طور پہ اموی چہرہ، عالم اسلام میں امام علی علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو قائل کرنا اور گالیاں اور سب و شتم کے اوپر اکسانے کا کام کرنا، لیکن اس کے باوجود حدیث لینے میں عادل ہے۔ اب وہ جو ایسا فرد حدیث کو بیان کرے گا وہ اہل بیت کے حق والی حدیث ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے ایک ماحول تشکیل پایا۔ اب جو یہ عمارت کھڑی ہوتی ہے فقہ میں، فقہی احکام میں، عقائدی مسائل میں، اخلاقی ابواب میں، تو آپ دیکھ لیں کہ ایک صحابہ سے عمارت کھڑی ہو رہی ہے عالم اسلام میں دین کے عنوان سے۔ اس کے مقابلے میں نظریہ ہے ائمہ اہل بیت علیہم السلام۔ ائمہ اہل بیت گھرانہ اہل بیت جب ہم کہتے ہیں تو ہر فرد مراد نہیں ہے، یعنی امام معصوم کے جتنی اولادیں تھے سب کی سب مراد ہو ایسا نہیں ہے، اس سے مراد ہے فقط 12 ائمہ علیہم السلام۔ 12 ائمہ علیہم السلام جب یہ کہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے تب ہمیں یقین آئے گا رسول اللہ نے فرمایا ہے، کیونکہ اس ماحول میں حدیث لکھنے پہ پابندی تھی، گھرانے اہل بیت سے دشمنی کی گئی، رسول اللہ کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ قرآن کی نص ہے من اہل المدینہ مردوا علی النفاق، منافقین موجود تھے جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ حتیٰ کہ آیت کا اگر ہم اہل سنت طریق سے ہی چلیں، اہل سنت کتب کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے موازین اور معیارات کے اوپر چلیں تو ممکن ہے کہ یہ قول بھی کہا جا سکے کہ ایسے بھی منافقین تھے کہ رسول کو بھی خبر نہیں تھی، اور حوض کوثر پہ پتہ لگے گا کہ یہ منافق ہیں۔ اہل سنت موازین کے مطابق، ہم مکتب اہل بیت، مکتب تشیع کی بات نہیں کر رہے۔ کیسے؟ اس قرآن کی آیت کو لیں، سورہ توبہ آیت نمبر 101، اس میں کیا الفاظ من اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمہم، اے رسول آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے حصے کو بخاری مسلم میں صحاح ستہ میں وارد ہونے والی اس صحیح سند روایت کے ساتھ جوڑیں کہ جس میں حوض کوثر میں اصحاب کو لایا جائے گا، تو جیسے ہی وہ حوض کوثر میں آگے بڑھنے لگیں گے اور رسول اللہ استقبال کرنا چاہیں گے، انہیں پیچھے ہٹا دیا جائے گا۔ جب رسول اپنے ان آشنا اصحاب کو اپنے سے دور ہوتے دیکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں التماس کریں گے، ربی یہ میرے صحابہ ہیں، اے میرے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے صحابی ہیں۔ تو وہاں پہ کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کیا۔ اہل سنت سارے اس حدیث کو قبول کرتے ہیں۔ ان موازین کے مطابق تو یہ بات کہی جائے گی کہ رسول اللہ کو بھی ممکن ہے کہ بعض ایسے افراد کا، یعنی اہل سنت موقف کے مطابق اور ان کے ہاں وارد ہونے والی روایات کے مطابق، ایسے افراد معاشرے میں موجود تھے کہ حوض کوثر میں بھی رسول یہی سمجھتے رہے کہ یہ میرے صحابی ہیں، اور وہاں پہ جا کے یہ بات آشکار ہوگی کہ یہ صحابی نہیں ہیں، تو امت کس طرح سے صحابہ کو معیار بنا دے؟ یعنی سب صحابہ کا انکار تو کرنا واقعاً بے دینی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ صحابہ کرام معزز ہیں، محترم ہیں، قرآنی آیات ان کے حق میں نازل ہوئیں، انہی کے دوش پہ اسلام کا پرچم گڑھا، انہی کے سہارے میں اسلام پوری کی پوری دنیا میں پھیلا، انہی کے ذریعے سے جنگوں میں فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی، جن میں سب سے نمایاں کردار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔
لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان پاکیزہ اور معزز ترین صحابہ کرام کی بنیاد پہ ہم ایسے افراد کو قبول کر لیں کہ جن سے اجتناب کم سے کم دین لینے کے اعتبار سے ضروری ہے، کیونکہ ان کا کردار ایسا ہے کہ وہ گھرانے اہل بیت جن کو حق اور باطل کا معیار، جنہیں ایمان اور نفاق کا معیار قرار دیا گیا، ان سے بغض کرتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں، ان سے ٹکراؤ رکھتے ہیں، انہیں قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو کس طرح سے ہم ایسے افراد سے احادیث کو لے لیں؟ بس یہ ہمارے پاس ایک بحث آئی جس میں صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ آگے جو ہم اس کا حصہ پڑھ رہے ہیں اور ہماری گفتگو اب اس طرف جا رہی ہے کہ فدق کا سٹیٹس کیا تھا، آیا وہ میراث تھا یا وہ ہبہ تھی؟ روایات اہل بیت علیہ السلام اور اہل سنت کی عطیافی کو ثقہ قرار دیتے ہوئے، کیونکہ ایک روایت اور بھی ہے جس میں سب کے سب راوی صحیح سند ہیں، حاکم نیشا پوری نے اپنی کتاب مسند فاطمہ الزہرا علیہ السلام میں نقل کیا ہے، لیکن اس حدیث کو جس شیخ سے لے رہے ہیں حاکم، وہ ہیں ابن ابی دارم۔ ابن ابی دارم کے ایک نظریے کی وجہ سے، ان کے روایت کے حفظ کے اعتبار سے یا روایات کے بیان کے اعتبار سے کسی اہل سنت محدث کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مدلس تھے نہیں، تدلیس بھی نہیں کرتے تھے، حافظ تھے، حافظ کہتے ہیں جسے ہزاروں لاکھوں حدیثیں یاد ہوں، حدیثیں ہزاروں یاد تھیں یا نہیں؟ حدیثیں بھی یاد تھیں۔ اہل سنت میں رہتے تھے یا نہیں؟ اہل سنت میں تھے، کیونکہ شیعہ کتب میں تو ابن ابی دارم کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اگر شیعہ ہوتے تو پتہ لگ جاتا، کہیں نہ کہیں تو کوئی سراغ ملتا۔ ہماری رجال کی کتب ہیں، کشی ہے، نجاشی ہے، توسی ہے، رجال کی کتب معروف اور قدیمی ہیں، اسی دور کی ہیں جن میں حاکم موجود ہیں۔ کشی 4 صدی ہجری کے ہیں، توسی اور نجاشی 5ویں صدی ہجری کے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اصلاً ابن ابی دارم کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اور کوفہ میں ہی، عراق میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا۔ خالص اہل سنت دنیا سے تعلق ابن ابی دارم رکھتے ہیں، خالص اہل سنت دنیا سے تعلق ہے، لیکن چونکہ ایک ایسا نظریہ رکھتے تھے کہ اس نظریے کی وجہ سے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب ان کے اوپر ضرر آتا ہے، ان کی شخصیت اس سے مجروح ہوتی ہے، اس لیے پکڑ کے جو گالم گلوچ انہیں کی جا سکتی تھی سب نے کی۔ قذاب، وضاع، رافضی، شیعی، پتہ نہیں کیا کیا انہیں کہا گیا ابن ابی دارم کو، کیونکہ ابن ابی دارم کیا لکھا ہوا ہے ان کے حالات زندگی میں اہل سنت نے؟ 2 امور جس کی وجہ سے وہ قابل رد ہیں، اصلاً حدیثیں ہی نہیں لینی ان سے۔ پہلا ہے کہ وہ اس بات کے قائل تھے عمر رفض فاطمہ فاسقطت بمحسن، کہ عمر نے فاطمہ کو مارا جس کی وجہ سے محسن ان کے شکم میں سقط کر گئے، اس نظریے کے قائل تھے۔ یہ نظریہ کہاں سے لیے ابن ابی دارم؟ وہ تو شیعہ دنیا کے نہیں ہیں، وہ تو شیعہ سنی محدثین میں رہتے ہیں۔ سوالیہ نشان ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اہل سنت دنیا میں ہی اس طرح کی باتیں چلتی تھی اس دور میں، 3ری 5ویں صدی ہجری میں، لیکن ابن ابی دارم اس بات کے قائل تھے۔ دوسرا نظریہ، ان کی جو محفل ہوتی تھی اس محفل میں اگر شیخین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر کوئی اعتراض کیا جاتا، کیونکہ جب تنقید کی جاتی ہے تو بعض تنقیدیں تلخ ہو جاتی ہیں، خصوصاً ان مسائل میں، جب اعتراض کیا جاتا یا تنقید کی جاتی تو وہاں پہ یہ خاموش رہتے اور دفاع نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے۔ تو پروپیگنڈا کیا پھر ہوتا کہ دیکھو توہین کی گئی اور وہ چپ رہے، اس طرح کی باتیں۔ یہ 2 سبب اور یہ سبب بنے، یعنی ان 2 کاموں کی وجہ سے ابن ابی دارم جب سے اس کی وفات ہوئی ہے یا اس نے جو تھوڑی سی زندگی بسر کی ہے تب سے ابھی تک گالیاں ہی کھا رہے ہیں، ان 2 نظریات کی وجہ سے۔ آپ کوئی کتاب اٹھا لیں، کہیں سے روایت لے آئیں، جب وہ حدیث پیش کی جائے وہ ابن ابی دارم کو ایسے گالم گلوچ کرتے ہیں جس کو کوئی حد نہیں۔ کیوں اس نے یہ بیان کر دیا؟ کیوں اس نے یہ سند بیان کی؟ کیوں اس نے یہ مطلب بیان کیا؟ کیوں اس بات کا قائل ہو گیا؟
لہٰذا آپ دیکھیں کہ کس قدر یہاں پہ یعنی یہ دو نظریات کی، چونکہ رسول اللہ کے متعلق نہیں ہے نظریات، رسول اللہ کے متعلق ہوں سب خاموش رہتے ہیں۔ آپ اٹھائیں بخاری، مسلم، دیگر کتب، کیا کیا عجیب و غریب ان کی طرف نسبتیں دے دی جاتی ہیں، خاموشی۔ لیکن خلیفہ دوم کی طرف کوئی بات آ جائے، وہاں پہ ملعون اور رافضی، کذاب، شیعیون، پتہ نہیں کیا، غالیون اور اس طرح کے القابات لگا کے اس کی شخصیت کو بٹھا دیتے ہیں۔ اس پوری سند میں کہ انشاءاللہ بھی آئندہ کے دروس میں پڑھیں گے، ابن ابی دارم کو ہٹائیں تو کوئی ایسا راوی نہیں ہے جس پہ جرح کی جا سکے، اور ہبہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بقیہ روایات میں بھی 3-4 روایات بنتی ہیں، وہ عطیہ اوفی کو ہٹائیں، عطیہ اوفی پہ جرح انہوں نے کی ہے، حالانکہ عطیہ اوفی پہ مفصل جرح ہے ہی نہیں۔ عطیہ اوفی کے قد کے برابر کی شخصیات سے اہل سنت نے کثرت سے روایتیں لی ہیں، لیکن یوں چونکہ اس جگہ پہ عطیہ اوفی کو قبول کرنے سے حق فاطمہ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے اور ہبہ ثابت ہو جاتا ہے، یہاں پہ بالکل عطیہ اوفی کو اڑا دیا جاتا ہے اور طرح طرح کی اس کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ لہذا یہ جو جب تصویر کشی اس طریقے سے ہو تو کیسے ہم کہیں کہ کوئی ایسی حدیث پہنچ جائے، کیونکہ انہوں نے تو حتیٰ کہ آپ وہ صحیح مسلم کی روایت پڑھیں جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نظریہ بیان کیا کہ وہ خلیفہ اول و دوم کے بارے میں خود خلیفہ دوم نے یہ بات بیان کی اس حدیث میں، کیونکہ صحیح مسلم کی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہونے کی وجہ سے تمام اہل سنت اس کے قائل ہیں۔ آثماً غادراً خائناً، یہ کلمات جب ادا کیے تو اس کے نیچے آپ شرح مسلم پڑھیں مختلف۔ بعض شارحین نے یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث نقل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور اگر کر دی تھی تو وہ ڈاٹ ڈال دیتا، اس نے ایسے الفاظ کیوں لکھے؟ یعنی اس کا یہ مطلب ہے یہ روش تھی کہ ایسے الفاظ جس سے خلیفہ اول و دوم کی شخصیت کسی بھی پہلو سے مجروح ہو سکتی ہے، وہ تاکید و تلقین کرتے ہیں کہ وہاں پہ ڈاٹ ڈاٹ ڈال دیا جائے، اسے مٹا دیا جائے تاکہ ان کی شخصیت مجروح نہ ہو جائے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب یہ تفکر پایا جائے تو وہاں پہ کس طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا حق اہل سنت کے سامنے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ جس راوی سے لے کے آئیں گے وہ کہیں گے وہ تو مدلس تھا، وہ تو شیعہ تھا، وہ تو فلاں کام کیا کرتا تھا۔ اچھا، اگر کوئی اور سند لے آئیں جو کہ اساتیز میں سے ہیں، حاکم جیسی شخصیت، حاکم بہت بڑا نام ہے اہل سنت میں، حاکم نیشاپوری، ابو عبداللہ حاکم ہے، 405 ہجری میں وفات ہے، یعنی ساری عمر گزری ہے 4 صدی ہجری میں، 5ویں صدی ہجری میں تقریباً وفات ہے، آغاز صدی میں ہی، اس لیے اس کو قاعدتاً کہنا چاہیے کہ 4 صدی ہجری کے یہ حاکم، 5ویں صدی ہجری کے، یہ وفات 5ویں میں ہے لیکن ان کی عمر جو گزری ہے وہ 4 صدی ہجری میں گزری ہے۔ حاکم کے شیخ ہیں، استاد ہیں ابن ابی دارم، لیکن چونکہ 2 نظریات ایسے ہیں جن سے شیخین کی شخصیت میں جرح پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو انہوں نے ملعون اور کذاب اور رافضی اور وضاع قرار دے دیا۔ اس لیے آپ کوئی اور سند لے کے آ جائیں، وہ سند میں بھی راوی کو کہہ دیں گے اس میں تو شیعت پائی جاتی تھی، یہ تو قبول ہی نہیں ہے۔ بہت آسان سا ایک بہانہ ہے۔ آپ ائمہ اہل بیت علیہ میں 12 ائمہ سے متصل لے آئیں، وہ کہیں گے تھے تو گھرانے اہل بیت کی، اس لیے ان کی بات ہی نہیں قبول۔ بہانے بہت ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی زبان سے لے آئیں، وہاں پہ بھی کہیں گے یہ بتانے والا جو بندہ ہے پتہ نہیں اس کے حالات ہی نہیں وارد ہوئے، کیونکہ شیعوں کے تو جو اہل بیت کے گھرانے کے افراد ہیں ان کے تو حالات ہی نہیں رجال میں تفصیلی طور پہ لکھے گئے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگر یہ فضا ہو تو پھر تو نہیں بیان کیا جا سکتا کتب سے اٹھا کے کہ جناب سیدہ سلام علیہ کا حق تھا، کیونکہ جو حق کے اوپر دلالت کرے گی آپ اسے ضعیف قرار دے دیں۔ اور ضعف کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ گھرانے اہل بیت کی طرف اس کا میلان جا رہا ہے، اور مقابلے میں جن کا اختلاف جناب سیدہ سے ہوا ان کی طرف جرح جا رہی ہے۔ آئیں اب ہم اس روایت کو تیزی سے ایک حد تک پڑھ لیں تاکہ یہ بات ہماری مکمل ہو، کیونکہ اہل سنت اس بات کو زیادہ
قبول کرنے کی طرف آتے ہیں کہ اختلاف کوئی ایسا تھا ہی نہیں، بڑی آپس میں محبت تھی۔ ابھی آپ جائیں حج اور عمرے کے لیے، وہاں پہ بھی اس طرح کی انہوں نے پینا فلیکس لگائے ہوئے ہیں، روایتیں لگائی ہوئی ہیں کہ کوئی مشکل ہی نہیں تھی، اختلاف ہی نہیں تھا۔ امام علی علیہ السلام اپنے بچوں کے نام عمر، عثمان، ابو بکر رکھا کرتے تھے، تو یہ محبت کی وجہ سے انہوں نے رکھے۔ اگر جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں تو یہ رائج نام تھے، وہ کہتے ہیں کہ رائج نام یہ شیعوں کے گلے میں ایک ہڈی پھنسی ہوئی ہے کہ انہوں نے ویسی تھوڑی رکھ دی ہے، حالانکہ حقیقت یہی ہے اس دور میں رائج نام تھے۔ حتیٰ کہ امام صادق علیہ السلام کے بزرگ ترین صحابہ کے نام کیا، عمر بن یزید، وہ کیا خلیفہ دوم کی محبت میں رکھیں، کیونکہ اہل سنت مانتے نہیں عمر بن یزید۔ عمر بن یزید وہ شخصیت ہیں، رجال توسی نجاشی کشی میں آئے ہیں کہ عمر بن یزید وہ شخصیت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا انت من اہل البیت۔ ابھی تو دو نام جمع ہو گئے، یہ دو نام محبت کی وجہ سے ہیں۔ اہل سنت اعتراف کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو شیعت میں سے، شیعوں میں سے تھا۔ اسی طرح عثمان بن سعید عمری، امام زمان علیہ السلام کے پہلے نائب، وہ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان، ان سے محبت کی بنیاد پہ عثمان نام رکھا۔ یہ تو ہیں ہی چوتھی صدی ہجری کے، تیسری صدی ہجری کے عثمان بن سعید عمری ہیں، نام عثمان ہے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے عمر، ابو بکر، عثمان، اس طرح کے نام 400 سال تک چلتے رہے، نہ کہ فقط امام علی علیہ السلام کے دور میں، 400 سال تک یہ نام چلتے رہے، اور شیعہ راویوں میں یہ نام بھرے ہوئے ہیں، کم نہیں ہیں۔ عمر بن مفضل بن عمر معروف صحابی ہیں، اہل سنت خوب جرح اس کے اوپر کرتے ہیں، اور اس طرح کے آپ عمر نام کھولیں فہرست اور رجال کی کتابیں، دیکھیں کتنے شیعہ راوی حضرات عثمان نام سے ہیں، عمر نام سے ہیں، یزید نام سے ہیں، معاویہ عجلی معاویہ نام سے پائے جاتے ہیں، اصحاب ائمہ علیہ السلام معاویہ نام سے پائے جاتے ہیں۔ دوسری صدی ہجری میں، جبکہ یہ معاویہ تو نام بدنام ہو جانا چاہیے تھا شیعوں کے درمیان، لیکن وہ جسے شیعہ کہیں، جسے رافضی کہتے ہیں، وہ نام معاویہ پہ نکلتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے رائج ہی تھے یہ نام، یہ محبتوں کے اوپر، یعنی جہاں پہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ ملاقات ہی نہیں کرنی چاہ رہی، ان کی اولاد اپنی اولاد کی ان افراد کی محبتوں پہ نام رکھیں گے، یہ تو بہت بعید بات ہے۔ اور یہ اپنی طرف سے تعویل ہے، یا تو کوئی حدیث آ جاتی کہ یہاں محبت کی وجہ سے نام رکھا گیا ہے۔ آج بھی نام بہت ہم علاقوں میں دیکھ لیں، نام محبتوں کی بنیاد پہ نہیں رکھے، بلکہ بعض ایسے افراد بھی ہیں مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے، سفیان نام ہے ان کا، سفیان نام نہیں رکھتے، خالد نام ہے۔ طلاب میں ہمارے کئی ایسے افراد ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ خالد۔ اب کیونکہ یہ خالد بن ولید سے بڑی محبت تھی تو اس لیے نام رکھا، تو بعید ہے۔ ابھی بھی شیعہ دنیا میں ایسے نام سفیان بھی مل جائیں گے، خالد بھی مل جائیں گے، حارث نام کی تو ہمارے ہاں روایات آ گئی کہ یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، لیکن حارث نام ملتا ہے۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام کا اصل میں چہرہ بہت عجیب و غریب انہوں نے بنایا ہے۔ امام حسن و حسین علیہ السلام جب متولد ہوئے تو ان کے ہاں روایات پائی جاتی ہیں کہ وہ حرب نام رکھنا چاہتے تھے، تو رسول اللہ نے کہا کہ حرب نہیں رکھنا۔ عجیب سی ایک ان کے تصویر کشی اہل سنت کرتے ہیں۔ تو وہ اب محبتوں کے اسی طرح یہ جیسا یہ بریلوی اثرات زیادہ ہیں، بعض بریلوی اثرات اہل حدیث میں بھی سرائیت کیے ہوئے ہیں، تو بریلوی حضرات اس طریقے کی توجیہات بڑے آرام سے کرتے ہیں، حالانکہ کوئی ہمارے پاس شیعہ سنی کتب میں روایات نہیں ہیں کہ ادھر یہ آیا ہو چونکہ مجھے محبت تھی اس وجہ سے میں نے یہ نام رکھا، لیکن یہاں پہ انہوں نے قرین قیاس اور قیاس آرائیاں کرنی ہیں اور اس کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس دور میں یہ رائج نام تھے، ناموں سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ ہاں بعض ایسے امور ہیں، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کی یا اہل بیت علیہ السلام کی شخصیت اتنی نیچے عام لوگوں کے لیول کی نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ آپس میں اختلاف شروع ہو تو چلو اعتراضات شروع کر دیے، ناموں سے بھی الجھن شروع ہو جائے۔ ان کی شخصیت بلندتر شخصیت ہے، وہ امور کے اوپر قرآن اور سنت کے اعتبار سے موقف اختیار کرتے ہیں، ذاتی جھگڑوں کی صورت میں اور ذاتی خصلتوں کی صورت میں کوئی موقف اختیار نہیں کرتے۔ یہ ہمارے پاس ایک تصویر کشی اس لیے ضروری تھی
تاکہ اس ماحول میں یہ بات ہمارے سامنے آئے کہ وہاں پہ یعنی پہلی صدی ہجری میں جو ماحول موجود ہے اس ماحول میں رسول اللہ کی زندگی میں بھی اور ان کی رحلت کے بعد بھی ایسے عناصر انتہائی قوت کے ساتھ پائے جاتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی گردن کے اوپر تلوار کو چلائیں، ان کے گھر کو برباد کرنے کے لیے قدم بڑھائیں۔ اس لیے چند سالوں بعد ہی جنگ جمل ہو گئی۔ جنگ جمل بہت تعجب آور جنگ ہے، بہت تعجب آور، کیونکہ یہ جو ابتدا میں جتنے واقعات ہوئے ہیں وہ ان افراد میں ہوئے ہیں کہ ان کو اہل سنت چوٹی کے مقدس شخصیات قرار دیتے ہیں، چوٹی کی، یعنی رسول اللہ کے بعد جن کو سب سے مقدس ہستیاں قرار دیتے ہیں ان میں، اور شیعہ جن کو سب سے مقدس ہستیاں قرار دیتے ہیں ان میں ٹکراؤ ہے۔ اس ٹکراؤ کو کیسے حل کریں؟ یعنی مسئلہ جھگڑے کا اصل سبب پیچھے کیا بنتا ہے؟ یہ مسئلہ ہوتا مغیرہ بن شعبہ اور امام علی علیہ السلام، خالد بن ولید اور امام علی علیہ السلام، معاویہ بن ابی سفیان اور امام علی علیہ سنت کو کوئی پریشانی نہ ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ واضح موقف اختیار کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب حق پر تھے، مقابل باغی گروہ تھا، کہتے ہیں اب تو زیادہ کیونکہ یہ فضا اٹھی اور حدیث سے یہ سند بھی ہے، اس لیے کہتے ہیں باغی گروہ تھے، اور یہ آہستہ آہستہ فضا کھلتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن اصل جھگڑے کا سبب کہاں بنتا ہے؟ بس دو امر ہیں، شیعہ سنی اختلافات، دو ایسے نکات ہیں کہ جب ادھر بات پہنچ جائے تو کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ مقدسات کی توہین مت کرو، احترام کرو مقدسات اور شخصیات کا۔ علمی اعتبار اور تحقیقی اعتبار سے گفتگو کرنے میں عیب نہیں ہے، ہم کوئی کلمات اپنی طرف سے نہ جوڑ دیں، حدیث مبارک میں صحیح مسلم میں آئے ہیں، ورنہ ہم یہ اصلاً نہیں چاہتے کہ یہ کلمات بھی ادا کریں، آثماً غادراً خائناً، اصلاً نہیں چاہتے، یہ صحیح مسلم نے بیان کی، تو اس لیے صحیح مسلم کے حوالے سے ہی اوس بن مالک کی روایت ہے، اس کے اعتبار سے یہ بیان کیے کر رہے ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ ائمہ علیہ السلام کی بھی تعلیمات یہی ہیں، دینو فیما بینکم و بینہم۔ الکافی کی 8 نمبر جلد کی پہلی روایت ہے، 3-4 اسانید سے ہے، اگرچہ تینوں چاروں اسانید میں خدشے موجود ہیں، مختلف طرح کی بحثیں موجود ہیں، لیکن اس کے مضامین قرآن اور دیگر احادیث سے مطابقت کی وجہ سے اور بہترین ایک ہدایات کو لیے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے لیے قابل قبول رسالہ بنتا ہے امام صادق علیہ السلام کا۔ اس میں فرماتے ہیں کہ دینو فیما بینکم و بینہم، وہ دین اختیار کرو جو تمہارے اور ان امور میں تم سے مخالفت کرنے والوں کے درمیان مشترک دین ہے۔ عالم اسلام، امت اسلامیہ میں سب سے بڑی مشکل اس جگہ پر پیدا ہوئی جہاں پہ اشتراک کو ختم کیا جانے لگا۔ دینو فیما بینکم و بینہم، امر کے صیغے ہیں کہ دین اس کو اختیار، اس کو دین بنا لو اعلانیہ طور پہ، آشکار طور پہ، جو تم میں اور جن سے تم ان امور میں مخالفت رکھتے ہو ان کے درمیان مشترک ہے۔ اور آپ دیکھیں اشتراک زیادہ ہے، نمازوں کے اعتبار سے، مساجد کے اعتبار سے، اذان کے کلمات میں بھی آپ دیکھیں ایک جگہ ایک کلمے پہ جھگڑا کریں گے، بقیہ کلمات تو مسلم ہیں۔ نمازوں کے اوقات کے اعتبار سے کوئی خاص جھگڑا نہیں ہے، سوائے مغرب میں بھی ہمارے فقہا میں بھی ابھی موجودہ مراجع بعض قائل ہیں، وہ جو اہل سنت کا نظریہ ہے کہ وہ ٹکیا غروب ہو جائے تو وہی مغرب ہے۔ اہل سنت اس میں نظریے کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ٹکیا غروب ہو جائے تو اس کے بعد مشرق میں ایک سرخی جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے، وہ زائل ہو تو تب مغرب ہے۔ تو لیکن مغرب کے حوالے سے دین و فیما بینکم و بینہم اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اکثر اور بیشتر ایسی چیزیں ہیں، غم حسین منانے میں اشتراک موجود ہے، گریہ کے اعتبار سے، ذکر حسین کو بیان کرنے کے اعتبار سے۔ اچھا، اسی طریقے سے مراسم عزاداری ایسے عناوین مراسم کو جنم دے کہ جو قابل اعتراض اصلاً ہو ہی نہ، لہذا اس طرح سے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ کلام کہ شیعہ سنی
اختلاف دو ایسی جگہ ہے، ساری جگہوں پہ اتفاق چل سکتا ہے، دو جگہوں پہ مشکل پیش آ جاتی ہے، ان دو جگہوں پہ حل موجود نہیں ہے الا وہ کیا حل ہے کہ احترام اور تقدس کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اچھا یہ کوئی ہمارا اپنا تقیہ کی وجہ سے ہے؟ نہیں، تقیہ اگرچہ تقیہ کا مفہوم وسیع تر ہے، معاشرے کو آفات سے بچانا تقیہ ہے، معاشرے کو گمراہی سے بچانا تقیہ ہے، وقایقی تقوی سے ہی تقیہ ہے، لہذا معاشرے کے اندر امن کو برپا کرنا اور امن کے مقابلے میں جو چیزیں ہیں اس سے تقیہ ہے یہ، لہذا اس اعتبار سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ روش اہل بیت علیہ السلام ہے۔ امام علی علیہ السلام نے خلفاء کے دور میں کیا کیا؟ جو انہوں نے کیا وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ مختصر، امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوئے، لیکن امت اسلامیہ کو ہلاک بھی نہیں ہونے دیا، روم اور ایران کی جا کے مدد نہیں کی اس دور میں لشکر اسلامی کی مدد کی انہوں نے، وہاں پہ جو خدمات یتیم، فقراء، غریب، اسلام کو نشر کرنے کے اعتبار سے مختلف علاقوں میں حکومت اور حاکمیت کے اعتبار سے جو خدمات انجام دے سکتے تھے بے لوث ہو کے امیر المومنین علیہ السلام نے انجام دی، لہذا جو کردار امیر المومنین علیہ السلام کا تھا وہی کردار ہونا، یعنی آج کے دور میں کوئی ہم سے پوچھے اگر آپ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے دور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ شیعہ وہ کہلائے گا جو یہ کہے کہ میں وہی کام کرتا جو امام علی علیہ السلام نے کیا، اگر وہ اس کے علاوہ کوئی اور جواب دے وہ شیعہ نہیں ہے، پھر وہ اصلاً امیر المومنین علیہ السلام کا تابع نہیں ہے۔ ہم بہتر ہیں امام علی علیہ السلام سے، نعوذ باللہ، اصلاً ہو نہیں سکتا کہ امام علی علیہ السلام سے ہم لوگوں کے جذبات، احساسات، ہم لوگوں کا فہم، اصلاً کوئی ان کے خاک پا بھی نہیں ہے ہم لوگ کہ کجا کچھ تصور کر سکیں، لہٰذا ہم یہاں پہ کہیں گے جو سیرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھی وہی ایک شیعہ کی سیرت ہوگی۔ اچھا یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ دو چیزیں ہیں کیا؟ پہلی چیز اس میں یہ ہے وہ طرق کا فرق ہے۔ ایک طرق آتا ہے صحابہ سے، یعنی صحابہ کے ذریعے سے دین کی شناخت وہی اہل سنت مکتب کی شکل اختیار کرتی ہے، اور ایک صورت ہمارے پاس آتی ہے کہ 12 ائمہ علیہ السلام کے طریق سے، وہ یہی مکتب تشیع کی صورت اختیار کرتی ہے، لہذا یہاں پہ روش کی وجہ سے یہ مثلا نکاح متع شیعہ دنیا میں بھی رائج نہیں ہے۔ شیعہ دنیا میں یعنی ادھر ہم سب طلاب بیٹھے ہیں، ہم نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا کہ کہیں پہ نکاح متع انجام پایا ہو، یا کسی میں اتنی قوت ہو کہ جا کے فوراً نکاح دائمی کرنا آج کل مشکل ہے، نکاح متع تو دور کی بات ہے، نکاح دائمی کے لیے بھی رشتہ مانگنا آسان نہیں ہے، یعنی کوئی چپڑاسی بیچارہ جا کے اہل سنت کے کسی بڑی مفتی سے مسجد کے درمیان کہے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، دائمی نکاح کے حوالے سے بھی گئے، وہاں پہ مشکل پیش آ جائے گی اس بیچارے کو، فضا ایسی بن چکی ہے۔ لیکن نکاح متع کی حلیت کے اوپر اصل مشکل کہاں پہ ہے؟ ایک معلومات آتی ہیں صحابہ کرام سے، ایک معلومات آتی ہیں مکتب تشیع سے، اگرچہ بھی ادھر بڑی ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ پہلی صدی ہجری یعنی دور صحابہ و تابعین میں مکہ مکرمہ میں صحابہ اور تابعین ہی رہتے تھے یا کوئی اور رہتا تھا؟ فقہائے مکہ اس بات کے قائل تھے کہ نکاح متع حلال ہے، لیکن صرف فقہائے مکہ اہل سنت ہوئے، کیونکہ تابعی وہاں پہ اور صحابہ کرام وہ جن کو اہل سنت قبول کرتے ہیں۔ فقہائے مکہ صرف قول کے اعتبار سے نہیں، بعض تو ایسے فقیہ بھی رہے ہیں ابن جرح کی مانند، ایسے فقیہ بھی رہے ہیں، فقیہ تھے، کوئی عام معمولی سبزی فروش نہیں، فقیہ بزرگوار جس سے حدیثیں لیتے ہیں، ثقہ قرار دیتے ہیں۔ 70 خواتین سے انہوں نے نکاح متع کیا، وہ 70 خواتین سے متع کا عمل انجام دینے کے باوجود ثقہ ہے، اور یہاں پہ تو وہ صرف قول کے اعتبار سے اعتماد آج کا شیعہ کرتا ہے، وہ لان تان کا شکار ہوتا ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے، واقعاً تعجب اور چیز ہے۔ اہل سنت میں اہل سنت کا دور پہلی دوسری صدی ہجری کا کوئی فقیہ بزرگوار
وہ 70 خواتین سے، وہ خواتین مسلم ہی ہوں گی اور کیا ہے، صحابہ یا تابعی کی بیٹیاں ہی ہوں گی، کہیں باہر سے تھوڑی آئی ہیں، ان خواتین سے نکاح متع عملاً کرے، وہ ثقہ ہے، قابل قبول ہے۔ اور اگر آج کے دور میں ایک شیعہ اس بات کا اقرار کرے کہ شریعت محمدی میں ائمہ علیہ السلام کی زبانی ان کی وجہ سے کہ شریعت محمدی میں حلال ہے، وہ لعن طعن کا شکار، قابل تعجب یہ چیز ہے، وہ وثاقت سے گرا ہوا۔ یہ ایک تضاد، یہ بس پہلی چیز کیا جو اختلافات کی بنیاد بنتی ہے، دو الگ راستے، ایک صحابہ سے دین آیا اور ایک اہل بیت سے۔ دوسری وجہ، جو پہلے 40 سال ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو پہلے 40-45 سال ہیں، اس میں اہل سنت جن کو رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقدس ہستیاں قرار دیتے ہیں، ان کے درمیان، اور مکتبہ تشیع رسول اللہ کے بعد سب سے مقدس ہستیاں قرار دیتے ہیں، ان کے درمیان ٹکراؤ ہے، شدید ٹکراؤ۔ اب جنگ جمل ٹکراؤ ہوا، کن کے درمیان ٹکراؤ ہوا؟ اہل سنت رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقدس ہستی ازواج مطہرات میں امہات المومنین میں کس کو قرار دیتے ہیں؟ جناب عائشہ کو۔ اور مکتب تشیع رسول اللہ کے بعد سب سے مقدس ہستی کسے قرار دے؟ امام علی علیہ السلام۔ دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ جناب سیدہ زہرا، خلیفہ اول اہل سنت میں سب سے زیادہ مقدس ہستی ہیں رسول اللہ کے بعد، اور مکتب تشیع میں جناب سیدہ سب سے مقدس ہستی ہیں رسول اللہ کے، دونوں میں ٹکراؤ۔ یہاں پہ کیسے آپ علاج کریں گے ان چیزوں کا؟ 40 سال جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور زندگی کے بعد، ایک ہجری سے لے کے یہ پہلے 40 سال ٹکراؤ موجود ہیں درمیان میں۔ یہ اختلاف کے پیچھے سبب بنتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس حدیث میں انہی 2 نقطوں کی طرف اشارہ آپ کی خدمت میں آئے گا، اور اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے کہ فدق ہبہ تھا یا میراث تھا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔